تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 71 ایک آیت ہے. آیت نمبر 71. And Allah honored some of you over others with wealth and properties. اللہ نے کسی کسی کو مطلب دولت دیا ہے، اس لوگوں کو مطلب پراپرٹی دیا ہے، مطلب ان کے لیے تو کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، یا کسی کو دیا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ مطلب سب اونچ نیچ رکھتا ہے کہ مطلب کسی کو مطلب دیتا ہے کسی کو نہیں، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ. Then those who are so honored will by no means hand over their wealth and properties to those captives of war، یعنی کہ مطلب ایک طرح سے غلام، to whom their right hand possesses. تو اگر وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے دولت اور ساتھ میں ان لوگوں کو دیا ہے ملکیت یعنی کہ مطلب پراپرٹیز، تو جن کو بھی دیا ہے تو کیا وہ اپنے غلام یا اپنے جو بھی قیدی لوگ جو جنگ کے اندر جو قیدی جس کو ملتے وہ اپنے لے کے جاتے نا قیدی، تو وہ قیدی کو مطلب برابر دے گا یہ مطلب اپنی دولت میں سے اپنی پراپرٹی میں سے اپنے غلام کو کیا دے گا؟ کیونکہ whom their right hand possesses کا مطلب ہے possess یعنی کہ مطلب وہ ہے جو غلام لوگ ہیں، یعنی جو رائٹ ہینڈ possess کا مطلب یہی ہے کہ جو غلام ہے، تو وہ غلام کو اور یا پھر وہ جو مطلب قیدیوں کو اپنی دولت کے اندر برابر کا حصے دار بنائے گا. اللہ یہ پوچھ رہا ہے so that they may be equal with them in that، تاکہ پھر وہ غلام وہ قیدی جو جنگ کے قیدی ہیں وہ سب کے سب وہ اور ان کا مالک سب برابر ہو جائے، ایکول ہو جائے انہیں. تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے do they then deny the favor of Allah، تو پھر اللہ نے جو ان کے اوپر نعمت کی ہے تو کیا وہ اس کا مطلب انکار کر رہے ہیں؟ اب یہ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انکار کیسے، یعنی ناشکری. There is a sign and a blessing in matters of people's livelihood، یعنی لوگوں کو اللہ نے جو بھی ان کو دیا ہے ان کا معاش ان کی روزی وہ سب معاملات کے اندر اللہ کی نشانی بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے. اللہ says وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. And Allah honored some of you over others with wealth and properties. تو اللہ نے کسی کو مطلب دیا دولت اور مال اور پراپرٹیز دیا مگر اور کسی کو نہیں دیا. Then those who are so honored will by no means hand over their wealth and properties to those captives of war whom their right hand possess, so that they may be equal with them in that. تو کیا وہ جو دولتیں اللہ نے ان کو دیا ہے جو ملکیتیں دیا ہے اللہ نے ان کو، تو اس کے اندر وہ ان کو حصے دار بنائیں گے برابر کا؟ وہ جو بھی ان کے غلام ہیں یا جو بھی مطلب جنگ کے قیدی ہیں تو ان کو اپنے برابر کر دیں گے حصے دار بنا کے؟ اللہ یہ پوچھ رہا ہے. اللہ explains to the idolaters the ignorance and disbelief involved in their claim that Allah has partners, while also admitting that these partners are his servants. اللہ یہاں پر جو بیان کر رہا ہے نا کہ ان بت پرستوں کو اور مشرکین لوگوں کو اور وہ جو مطلب اگنورینس ہے یعنی کہ مطلب ان لوگوں کو مطلب عقل نہیں ہے اور پھر وہ لوگ مبتلا ہے مطلب ڈس بلیف کے اندر یعنی کفر کے اندر انوالوڈ ہے، کیونکہ وہ کفر ہو جاتا ہے جب وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے پارٹنرز ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ بڑے جی سے لکھے جانے والے گاڈ ہے اللہ،
اور چھوٹے جی سے لکھے جانے والے جو گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہے، وہ پارٹنرز ہیں اللہ کے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو یہ چیز وہ لوگ جیسے مطلب بولتے ہیں while also admitting that these partners are his servants، اور ساتھ میں یہ بھی چیز کو مطلب ایڈمٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب کہ ہاں وہ جو اللہ کے پارٹنرز ہیں نا وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے. تو اللہ کے بندے اور وہ اللہ کے برابر ہو گئے. تو اسی لیے اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اپنے نوکروں کو اپنی مال میں اپنی ملکیت میں حصے دار بنا دو گے اپنے برابر کا؟ کروڑوں کی دولت ہے تو کیا تم دے دو گے اپنے نوکر کو کہ چلو بھائی میرے پاس 50 کروڑ تو 25 کروڑ اس کو دیتا ہوں؟ کوئی نہیں دینے والا. ان دیئر تلبیہ فار حج، تو وہ لوگ جو اس وقت جو تھے نا تو وہ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو جیسے تلبیہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حج کے ٹائم پر یا عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے ان میں. تو یہ لوگ کیا پڑھتے تھے جب یہ لوگ نکلتے تھے حج کے لیے تو ان لوگوں کا بولنے کا طریقہ یہ تھا، ہیئر آئی ایم، وہ لبیک، دیر آر نو پارٹنرز فار یو ایکسپٹ یور اون پارٹنر. یعنی بولتے تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تیرا پارٹنر ہے، یعنی ہے تیرا پارٹنر، اس کا مطلب یو اون ہم اینڈ ایوری تھنگ ہی اونس. تو یعنی کہ تم جو ہے وہ تمہارا ہے، اور وہ جو کچھ بھی مطلب پورا وہ جو بھی اون کرتا ہے وہ بھی مطلب اس کو بھی تم اون کر رہے ہو، یعنی ایوری تھنگ ہی اونس. تو یعنی جو تمہارا ہے وہ بھی اس کا ہے اور جو وہ اس کا خود کا ہے وہ بھی ہے. یعنی یہ ان لوگوں کا کچھ اٹھ پٹانگ مطلب تھا تلبیات. میں اتنا ٹھیک سے اس کو بول نہیں سکتی ہوں، میرے کو معلوم ہے اس کے عربی کے ورڈز میں تھا، میں نے پڑھی تھی. اللہ سے از ڈیناؤنسنگ دیم، تو اللہ ان کو ڈیناؤنس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یو وڈ ناٹ ایکسپٹ فار یور سرونٹ ٹو ہیو این ایکول شیئر ان یور ویلتھ. یعنی تم یہ چیز کبھی قبول کرو گے کہ تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے اس کا حصہ ہے تمہاری دولت میں برابر برابر کا. سو ہاؤ از اٹ دیٹ اللہ وڈ ایکسپٹ ہز سرونٹ ٹو بی ہز ایکول؟ تو اللہ کیسے قبول کرے گا اس بات کو کہ اس کا بندہ جو ہے وہ ہے جو اس کا ایکول بنا دیا گیا ان ڈیوینٹی، یعنی اللہ کی جو خدائی ہے اس میں بھی، اینڈ گلوری اللہ کی جو شان ہے جو جلال ہے اس میں بھی. ایز اللہ سیز ایلسویئر، اللہ نے پھر ایک اور جگہ پہ بھی کہا. یہ بات سے اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے کیونکہ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ جیسے اللہ کو یہ بات کیسے پسند آئے گی کہ تم اسی کی بنائی ہوئی مخلوق کو اس کا پارٹنر بنا رہے ہو. تو اپنے نوکر کو بھی اپنا پارٹنر بناؤ نا. پھر اللہ نے یہاں پر ہم کو قرآن میں سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 28 میں کہا، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. He sets forth a parable for you from yourselves. یعنی اللہ تم کو ایک مثال دے رہا ہے تم ہی میں سے. Do you have partners among those whom your right hand possess؟ تو کیا تمہارے وہ لوگ بالکل شریک ہے برابر برابر کے کہ جو تمہارے غلام ہیں، کیا وہ مطلب جو تمہارے برابر برابر کے شریک ہے کیا؟ دیٹ از یور سرونٹ، تمہارے نوکر چاکر، ٹو شیئر ایز ایکولز ان دا ویلتھ، کہ تمہاری جو بھی دولت ہے اس کے اندر برابر کے حصے دار. کیا ہے کیا وہ؟ وی ہیو گرانٹیڈ یو، یعنی ہم نے تم کو دولت دی ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے دی ہے. تو کیا تم نے اپنے نوکروں کو اس کے اندر برابر برابر کا حصے دار بنایا ہے کیا؟ دوز whom you fear as you fear each other.
تو تم جس سے ڈرتے رہتے ہو اور یا پھر آپس میں ایک دوسرے سے جو ڈرتے رہتے ہو. تو یہ چیز اللہ جو ہے یہاں سورہ روم میں بھی اللہ نے یہی بات کہی. پھر ہے الاوفی reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما mentioned this آیا کہ ابن عباس نے بھی اس آیت کو مطلب اس کا ذکر کیے اور یہ کہا کہ اللہ is saying کہ اللہ کہہ رہا ہے if they did not want their servant to have share with them in their wealth and wives یعنی بیویاں بھی ہوتی تھی تو بیویوں کے اندر بھی مطلب جیسے کیا حصے دار یعنی دولت میں اور بیویوں میں کیا مطلب یہ لوگ اپنے نوکر کو حصے دار بنائیں گے. How can my servant have a share with me in my power؟ تو میرا جو پاور ہے میری جو قدرت ہے اس کے اندر میرے بندے میرے سرونٹ جو ہے وہ کیسے حصے دار بن جائیں گے. یہ ابن عباس نے مطلب فرمایا. Does Allah says, أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Do they then deny the favor of Allah؟ تو پھر کیا وہ اللہ کے جو بھی ان کے اوپر نعمت ہوئی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. According to another report, ابن عباس رضی اللہ عنہما said, ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا How can they accept for me that which they do not accept for themselves؟ اللہ کہتا ہے کہ یعنی ابن عباس جو ہے ان کے تھرو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے یہ لوگ قبول کر سکتے ہیں میرے لیے یہ سب باتیں جبکہ تم خود کے لیے اس کو قبول نہیں کرتے. تم خود کے لیے نہیں قبول کرتے کیونکہ تمہاری مال و دولت میں تمہاری جو بھی وراثت ہے اس کے اندر ہے کہ تمہارے نوکر چاکر سب برابر کے حصے دار نہیں ہیں. تو وہاں تو تم کو نہیں چاہیے مگر اللہ کے ساتھ تم سب کو حصے دار بناتے ہو شریک کر دیتے ہو اللہ کے ساتھ. یہ بات ہے جس پہ اللہ کا بہت غضب ہے نا بھڑکتا ہے. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Do they then deny the favor of Allah؟ تو اللہ نے جو بھی ان پہ نعمت کی ہے اس کا انکار کر رہے وہ. Meaning they assign to Allah a share of the tilth and cattle which He has created. یعنی کہ اللہ ہے جو اس تمام چیزوں کا بنانے والا کہ اللہ ہے جو ان کی کھیتی باڑی میں بھی اگر کچھ اگتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اگتا ہے اور ان کے جو بھی ہے پورے مطلب جانور پالتو جو مویشی جو اللہ نے بنائے ہیں تو وہ اس میں سے بولتے ہیں یہ ہم نے اللہ کو دیا ایک جانور اور یہ کھیتی کے اندر سے فصل کٹی تو اتنا حصہ ہم نے اللہ کے لیے اللہ کو دیا. They denied his blessings یعنی کہ اللہ نے دیا ہے وہ بلیسنگ کو تو تم انکار کر رہے ہو نا پھر. And associated others in worship with him اور دوسروں کو اللہ کے بندگی کے اندر شریک کر دیا شمار کر دیا. الحسن البصری رحمہ اللہ said, Umar bin al-Khattab رضی اللہ عنہ wrote this letter to Abu Musa al-Ash'ari رضی اللہ عنہ. تو یہ حضرت عمر جو ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں ان کو یہ خط لکھا رضی اللہ عنہما. Be content with your provision in this world کہ جو بھی تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رزق دیتا ہے اس سے مطمئن رہو. For the most merciful has honored some of his servants over others. تو کیونکہ جو ہمارا سب مطلب جو رحم کرنے والا یعنی جو اللہ ہمارا جو ہے جو رحیم ہے اس نے کسی کسی کو اپنے بندوں میں سے دولت مطلب دی ہے and others in terms of provision as a test of both اور کسی کو مطلب دی ہے کسی کو نہیں دی ہے تو یہ دونوں کے لیے ہی اس میں امتحان ہے آزمائش. The one who has been given plenty ایک بندے کو اللہ نے بہت دے دیا is being tested to see if he will give thanks to Allah. تو اس کا اب امتحان ہو رہا ہے کہ کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی جو بات ہے نا یہ وہی ہے کہ اللہ کے لیے جو خرچ کرے اور اللہ کے لیے کسی کو بھی مطلب غریبوں کو دے غریب غربا جو بھی ہے ان کو دے
اور پھر اللہ کے کام کے اندر مطلب لگے، تو یہ اللہ کو تھینکس دینا ہوتا ہے. اینڈ فلفل دا ڈیوٹیز وچ آر ہز بائی ورچو آف ہز ویلتھ، یعنی جو بھی دولت کے مطلب ہونے سے یا دولت کی فضیلت جو اللہ نے اس کو دی ہے، تو اس کے اوپر جو بھی فرائض ہیں وہ فرائض وہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ خط میں حضرت عمر نے لکھا، جو کہ مطلب یہ پورا نہیں ہے، میرے کو نہیں لگتا پورا لیٹر نہیں ہے، مطلب ان کا کچھ مطلب حصہ ہے خط کا. اٹ واز رپورٹڈ بائی ابن ابی حاتم، تو ابن ابی حاتم جو ہے ان کی طرف سے یہ رپورٹ مطلب ملی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا